الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی نبی کی حیات اور نبی کا علم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نبی کی حیات۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، یعنی جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح اپنی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں۔ وہ اب بھی نبی ہیں، اب بھی رسول ہیں، ان سے نبوت ختم نہیں ہوئی، رسالت ختم نہیں ہوئی، اور وہ زندہ ہیں۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی، پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ فرمان الہی، وعدہ الہی کے مطابق انبیاء کرام کو بھی ایک آن کے لیے موت آئی، پھر دوبارہ اسی طرح زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں تھے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ نبیوں کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ شہیدوں کے تعلق سے اللہ تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو جب شہدائے اسلام سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو انبیاء کرام کی زندگی تو شہیدوں کی زندگی سے کئی درجہ بڑھ کر ہے، کئی مرتبہ بڑھ کر ہے، اور شہید یہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، نبی کا درجہ بہت بلند ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ بے شک اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں۔ نبی کا علم اس سبق میں پڑھیں گے کہ ایک مسلمان کو نبی کے علم کے متعلق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے،
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو غیب کا علم دیا، غیب کی باتیں بتائی۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائے میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس وقت کے کافروں کا بھی یہی ماننا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ لازماً غیب داں بھی ہوگا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مجھ پر روشن کر دی گئی جس طرح مجھ سے قبل اور نبیوں پر روشن کر دی گئی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کی طرف دیکھتا ہوں تو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا۔ صرف اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے، خود سے ہے، اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے نہیں سکھایا، اس کو کسی نے نہیں دیا، باقی جس کو جو کچھ ملا رب نے دیا۔ تو ہم جو نبیوں کا علم غیب مانتے ہیں یہ ذاتی طور پر نہیں مانتے، عطائی طور پر مانتے ہیں۔ اللہ کے دیے سے انہیں غیب کا علم حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا ذاتی ہوا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبیوں اور رسولوں کا علم عطائی ہے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی و رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ ان آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ عقیدہ: کوئی امتی زہد و تقوی یعنی نیکی اور پرہیزگاری، طاعت و عبادت یعنی فرما برداری اور عبادت میں نبی سے بڑھ نہیں سکتا۔ کوئی شخص، کوئی امتی نیکی اور پرہیزگاری میں، فرما برداری اور عبادات میں نبی سے بڑھ نہیں سکتا۔ ارے انبیاء کرام کی ایک آن، ایک لمحے کی عبادت تمام امتیوں کی عبادتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ: انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے۔ اس طرح سے نہیں کہا جائے گا کہ کل انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، بلکہ اس طرح سے کہا جائے گا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی پوری تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے،
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کل کتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہمیں انبیاء کرام کی تعداد کا صحیح علم نہیں ہے. صحیح علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے، اس کے بتائے سے، اس کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کو مقرر نہیں کرنا چاہیے. کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان سبھوں پر ہمارا ایمان ہے، اور ان کی پوری تعداد کا صحیح علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم دوران درس کسی بھی قسم کی ہوئی کوتاہی، غلطی، کمی بیشی، بھول چوک سے ہم توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.